السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، آسانی میں ہوں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی، اللہ سب کی، تمام امت مسلمہ کی، عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو، ابھی گزشتہ روز پہلے ہم نے غیبت سے متعلق ایک ویڈیو ڈالی تھی۔ ایک بھائی نے کہا کہ مفتی صاحب اور اس میں حدیثیں آپ سنائیے اور حدیثیں بتلائیے آپ اس میں۔ تو ہم آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے تو آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخون لوہے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو زخمی کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے اپنے بھائیوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے تھے، اپنی بھائیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ گناہ کبیرہ میں جیسے چوری، شراب، بدکاری وغیرہ یہ گناہ کبیرہ میں ہیں، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی پیٹھ پیچھے یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، جنہیں ہم حقوق اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں اللہ توبہ کے بعد معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، جن کی معافی جب تک اس بندے سے نہ مانگ لی جائے معاف نہیں ہوں گے۔ جس بندے کا آپ نے دل دکھایا، جس کی عزت کو ٹھیس پہنچائی، جس کو ذلیل اور رسوا کیا آپ نے، جس کو بدنام کیا، جس کے دل دکھایا، جب تک آپ نے جس کا دل دکھایا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پہلے جس سے آپ نے جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اس میں ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے، دیندار، داڑھی ٹوپی والے، نمازی، پرہیزگار سب شامل ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ خیال نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تو کوئی شخص، اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ بلا فضول جو ہے مسجد میں بیٹھ کر بات کی جائے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم تو غیبت کر رہے ہیں۔ کتنا سنگین جرم کر رہے ہیں۔ اور دوستو، حال تو تب ہو گیا کہ اب ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری پڑی ہیں، غیبتوں سے بھری پڑی ہیں۔ مسجد کے اماموں کی برائیاں، علماء کرام کی برائیاں، اپنے محلے کے لوگوں کی برائیاں، طرح طرح جو ہے لوگوں کی غیبتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے ان کی بات بتلا رہے ہیں، ہم نے تو جو دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ اور سننے والے بھی گناہ میں داخل ہیں۔ جس طرح غیبت کرنے والا گناہ گار ہے، اسی طرح غیبت کو سننے والا بھی گناہ گار ہے، اور بڑے مزے کے ساتھ لوگ بتاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ غیبت، کسی کی غیبت جس طرح کرنا حرام ہے، ویسے ہی غیبت سننا بھی حرام ہے۔ غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام ہے، اور لوگ بڑے مزے کے ساتھ تذکرے کر رہے ہیں، فلاں کو دیکھو ایسا کر رہے ہیں، فلاں کو دیکھو وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کر رہے تھے، ان کا تو غصہ بہت ہائی ہے، ان کا تو مزاج ایسا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو۔ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت سارے عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برے اثرات اس کے ڈال رہا ہے، سب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس لیے ہم برائی کرنا بالکل بند کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سخت منع فرمایا ہے۔ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے مناسب نہیں سمجھتے کہ جو ہے آپ کو اور بہت ساری باتیں بتلائی جائیں۔ تو دیکھیے، بس آپ اسی پر عمل کر لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ نہ خود کبھی کسی کی برائی کریں گے اور نہ ہی کبھی کسی کی برائی ہونے دیں گے۔ کہیں کسی کی برائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو منع کر دیجئے، روک دیجئے، کوشش کیجئے کہ وہ برائی نہ کرے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بٹھائیے، اور یہ فکر کیجئے کہ بس کسی بھی طرح سے جو ہماری مجلس میں نہیں ہے اس کا تذکرہ نہ ہو۔ اس میں تو ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی شریک ہیں کہ جو اس میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں
کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری سوچ اور ہمارے خیالات تو بہت اچھے ہیں، ہم تو نصیحت کے لیے اور ان کو صحیح کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ دوستو یہ بڑا غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اس کی مکمل اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، مکمل زبان کی حفاظت کیجئے، بالکل بھی مذاق میں بھی کسی کی غیبت اور برائی نہ کیجئے، بالکل کسی کی غیبت اور برائی نہ کیجئے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور چہرے پر نماز کا نشان بھی ہے اور اللہ سے روتا اور مانگتا بھی ہے، لیکن مسجدیں اور مجلسیں غیبتوں سے اور برائیوں سے خالی نہیں ہیں، بالکل خالی نہیں ہیں۔ جب موقع ملے گا کسی کی برائی لے کر بیٹھ جائیں گے، جب موقع ملے گا کسی کی برائی لے کر بیٹھ جائیں گے، جب موقع ملے گا کسی کی برائی کرنے لگیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے عمل کو بند نہیں کیا، آپ سن لیجئے، غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہیں، بڑے جاننے والے لوگ مبتلا ہیں، اس میں علم والے مبتلا ہیں، اس میں عمل والے مبتلا ہیں، اس میں نمازی مبتلا ہیں، اس میں دعا والے مبتلا ہیں، اس میں دل والے مبتلا ہیں، سب مبتلا ہیں، غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کرنے والوں کے بھی مزے آ رہے ہیں اور کروانے والوں کے بھی مزے آ رہے ہیں۔ کرنے والے کر کر کے مزے لے رہے ہیں، سن کے مزے لے رہے ہیں، اور سننے والے سن کر مزے لے رہے ہیں، کہنے والے کہہ کر مزے لے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کہو گے، آپ کی زبان سے گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ کو دکھائے گا۔ اس لیے آپ اس حرام کام کو مت کیجئے، بالکل حرام کام کو مت کیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سخت منع فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو سامنے بھی کہہ دیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس وقت آپ پیٹھ پیچھے یہ بات کر رہے ہیں جو کہ غیبت ہے، آپ نے جو پیٹھ پیچھے بات کہی ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دلوں سے محبت، احترام اور تعلق کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس گھر یا دفتر میں غیبت کا ماحول پیدا ہو، وہاں آپس کے تعلقات میں ہمدردی اور صلہ رحمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی ذات کو گلی، سڑک، دہلیز اور قہوہ خانوں میں بحث بنا لیتے ہیں، موضوع بنا لیتے ہیں، تو وہاں اتحاد الفت کا پیدا ہونا محال ہو جاتا ہے۔ بلکہ غیبت کا عمل آہستہ آہستہ دلوں میں نفرت، عداوت کو مضبوط کرتا ہے، اور معمولی سا اشارہ اس اندر کی آگ کو شدید جھگڑوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی یہ جو چنگاری لگائی ہے غیبت کی، یہ معمولی سا اشارہ یہ شدید جھگڑا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور لوگ کو پوری زندگی بات نہیں کرتے، ملنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہاں جانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا کھانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، صرف ایک معمولی سے اشارے اور چنگاری لگانے کی وجہ سے۔ اس لیے خاص کر ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے، علم والے، عمل والے لوگ جو اس بیماری میں، اس مرض میں، اس میٹھے گناہ میں اور سنگین بڑے عظیم گناہ میں مبتلا ہیں، میں خاص کر ان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے برائی کرنا بند کر دو، اللہ کے لیے غیبت کرنا بند کر دو، بالکل غیبت کرنا بند کر دو۔ اگر آپ کو کسی بات سے، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ جا کر خود معلوم کرو، آپ خود جا کر معلوم کرو، لیکن بغیر جواب دیے، بغیر پوچھے ہوئے اور بغیر بات کیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر غیبتیں کرو گے، بیان کرو گے ان کے لیے، تو گناہ ملے گا، گناہ میں شریک ہوگے۔ برائی کرنے والا جو برائی آ کر بتا رہا ہے مسجد میں، اللہ کے گھر میں، وہ بھی شریک ہوگا، اور جو سن رہا ہے برائی کو، وہ بھی اس برائی میں شریک ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم لوگوں کے عمل کی حفاظت فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ دوستو بڑا ہی سنگین گناہ ہے، اللہ ہم سب کی اس غیبت کے گناہ سے حفاظت فرما دے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔